اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی پریشانی، اب نہ ختم ہونے والی پریشانی آپ کی شروع ہو گئی، کہیں آپ کی نہ حرص ختم ہوگی نہ لالچ ختم ہوگی، اور پھر بس اسی میں آپ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ دیکھیں، اگر صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں تو وہ تو ہم نہیں ہیں، اور اگر ایک دوسرے سینس میں ہم لیتے ہیں اس جملے کو تو ہم ایمان والے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، اور نجات کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ من عمل، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا منکم، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ یعنی دیکھیں، نیک عمل اس وقت نیک عمل بنتا ہے جب آپ کا ایمان ہو، جب آپ مومن ہو، ورنہ نیک عمل تو وہ یورپ گزیدہ لوگ جو آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہاں لوگ اسلام ہے تو وہاں ہے، یعنی عمل نیک ہے تو وہاں ہے۔ جو یورپ کے دیسے میں ہیں، جاپان آپ دیکھ لیں، کہتی ہیں وہاں بالکل ہی دھوکہ نہیں ہے، بالکل ہی کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایمان عمل صالح، اچھا عمل، تو یہاں ہم اگر اپنے حساب سے دیکھیں تو ہم اچھے اعمال کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ویسے بھی یعنی اس سے ابھی بحث نہیں کر رہے کہ اچھا عمل کیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے عمل کی قبولیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی شرط ایمان ہے، یعنی آپ مومن ہوں گے تو آپ کا نیک عمل قبول ہوگا، ورنہ نیک اعمال ضائع ہوں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ وہ بات ہے جو ہم عام طور پہ محسوس نہیں کرتے، اور ہم بس نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو اس ایمان پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب کیا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ایمان بالکل سادہ سا مطلب ہے یقین۔ یقین والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور نیک اعمال کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ اب یقین یا ایمان تھوڑا سا اس کو ملا لیں نا، یعنی ایمان کو اور یقین کو ایک جگہ کر لیں۔ یقین، صاحب یقین، صاحب ایمان، صاحب یقین۔ جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب یقین ہے، جو صاحب یقین ہے وہ صاحب ایمان ہے، ایک ہی بات ہے۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، تو قرآن میں تو ایک جگہ ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، تم حقیقی یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول۔ اور دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہمیں یقین حاصل ہے دنیا پر، دنیاوی جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر یقین ہے، مال ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، شادی ہو گئے تو پھر بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔
میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے. بعض وقت ضرورت بن جاتی ہے لیکن بس وہ خرید نہیں سکتا. یار میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، پھر افسوس کرتا ہے میری تو شادی نہیں ہو رہی. بعض لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی شادی نہ ہونے کی وجوہات جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر آپ دعا کریں، یہ کریں وہ کریں، میری شادی ہو گئی تو بچوں کے لیے پھر دعا، بچے نہیں ہو رہے، اور بیٹیاں ہیں تو پھر بیٹے کے لیے دعا. تو دیکھیں، ایک بات جو بنیادی طور پہ کہوں، آپ اس کو محسوس کریں کہ ہمارا یقین ظاہر تک محدود ہے. بس جو بھی ظاہر نظر آ رہا ہے اس پر تو ہمارا یقین ہے، اور جو باطن ہے اس پر ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہم اس پہ یقین کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے یقین جو ہے آپ کی اپنی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم سے اپنی شناخت گم ہو گئی ہے، اور ہم نے اپنے ظاہر پر یقین کر لیا ہے کہ میں یہی ہوں، یہ 5-6 فٹ کا انسان میں یہی ہوں، میں یا مرد ہوں یا عورت ہوں، اس پر یقین ہے. اور یہ بری طرح ہماری ذہن پر سوار ہے، یعنی ہماری اپنی ظاہری شخصیت جو ہے، یہ ہماری، ہم بس یہی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان رہے. یہاں سے دیگر غلطیوں کی ابتدا ہوتی ہے. شروعات یہاں سے ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنے اوپر یقین نہیں کر رہے، نہیں کرنا چاہتے، یا یہ یقین نہیں کر پا رہے، تو اگر آپ اپنے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو پھر آپ اپنی ظاہر کو اہمیت دیں گے. آپ کے ساتھ جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، پھر وہ اس میں سب سے پہلے آپ کا دنیا کا، ہم جسے مستقبل کہتے ہیں نا، وہ اس کا پھر ہم کریں گے کہ بھئی یہ اس کا کیا ہوگا. آج کا ہر جس کے پاس نوکری یا کاروبار نہیں ہے وہ پریشان ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا لوں. اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی پریشانی، آپ نہ ختم ہونے والی پریشانی آپ کی شروع ہو گئی. کہیں آپ کی نہ حرص ختم ہوگی، نہ لالچ ختم ہوگی، اور پھر بس اسی میں آپ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی محبت میں، مال جمع کرنے کی خواہش میں آپ مبتلا ہو کے یہاں تک کہ آپ مقبروں تک پہنچ جائیں گے. تو میں نے جو ابتدا میں بات کی میں وہ پھر کر رہا ہوں. یقین اگر نہ ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پر، اپنے آپ پر، تو پھر آپ کا حقیقی سفر آپ کا شروع نہیں ہو سکے گا. آپ کا سفر شروع ہوگا پھر دنیا کا، پھر آپ دنیا کے لیے زندہ رہیں گے اور دنیا کی سوچ میں زندگی گزاریں گے، کیونکہ آپ نے تو دھوکہ کھا لیا ہے. ایک پیتل کا ٹکڑا ہے، مثال کے طور پہ کہیں آپ کو مل گیا، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں کھدائی میں مل گیا، یہ مل گیا، اور بس بالکل سونے کا رنگ ہے، تو آپ نہ کسی جوہری کے پاس لے جا رہے ہیں اسے، کیونکہ وہ نہ نایاب ہے سونے کی شکل، دھات ہے، آپ نے سمجھ لیا سونا ہے، تو آپ کتنے پر امید ہوں گے. وزن کتنا ہے؟ 1 کلو. 1 کلو دھات کا ٹکڑا مل گیا، اس پہ لگ رہا ہے، یقین آ گیا آپ کو. تھوڑا سا کھرچ کے کیل سے دیکھا تو وہ تو جو بھی تھا، یقین آ گیا. ہاں، اب آپ خاموش ہو جائیں گے، اندر ہی اندر خوش ہوں گے، اور آپ کو اعتماد آ جائے گا. 1 کلو سونا ہے بھیا میرے پاس. یہ وہ دھوکہ ہے. اب وہ آخر میں جب نکلے گا، کہیں ضرورت پڑے، تو وہ کہے گا یار یہ تو لوہا ہے، رنگ چڑھا ہوا ہے اس پہ، یہ تو کوئی قیمت. آپ کتنے افسردہ ہوں گے. ساری زندگی دل سے لگا کے رکھا آپ نے، اور آخر میں وہ. تو یہ اسی طرح یہ زندگی ہے. آپ نے کبھی لاش پلنگ پہ پڑی دیکھی ہے؟ کسی کی بھی، پیاروں کی، اپنی جو بھی ہے، بس وہ لاش ہے. کبھی آپ نے تصویر میں کھوپڑی دیکھی ہے کسی مردے کی؟
ہمارے اپنے ہسپانیہ میں ایک وہ چرچ ہے یا پتہ نہیں کوئی جگہ ہے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے وہ تیار کیا گیا ہے. ہسپانیہ میں آپ کو مسلمان نہیں ملے گا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے تیار کیا گیا، ان کو کاٹ کر گاجر مولی کی طرح. تو دیکھیں، یقین ایمان والے ہمارا موضوع ہے کہ ہم ایمان والے، کیا ہم ایمان والے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم